الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور داروں کو صدقہ دینا دو صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور مسائل پر گفتگو ہوگی، اور انتہائی اہم ترین پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ ناظرین کرام، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو 3 میں ہیں اور نہ 13 میں ہیں، یعنی یہ بات صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پر بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آج پاکستان میں، اگر پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام درست ہو جائے نا صاحب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، صحیح وقت پر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، صحیح ہاتھوں میں زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور صحیح انداز سے زکوٰۃ کو پہنچانا شروع کر دیں، تو ہمارا ملک ناظرین نہ صرف یہ کہ پورا اس کا معاشی نظام ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غربت کی شرح جو ہے نہ صرف ختم ہوگی بلکہ مکمل طور پر ختم بھی ہو جائے گی۔ یعنی الحمدللہ یہ اسلام ہے صاحب، جس کے پاس زکوٰۃ کی صورت ایک مضبوط ترین معاشی نظام موجود ہے، جس کے بے شمار مقاصد میں سے ایک مقصد پیسے کو پانا، اپنے آپ کو پاک کرنا، دوسرا مقصد مال کو مخصوص طبقے کی، یہ جو ایلیٹ کلاس کے پاس جا کے جاگیر بن جایا کرتا ہے نا مال، اس جاگیر کو جو ہے ختم کرنا، تیسرا مقصد صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں میں اس کی صحیح تقسیم کرنا، اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک توازن، ایک بیلنس، جو سوسائٹی جب اس اعتبار سے امبیلنس ہو جاتی ہے نا کہ مال کہیں جا کے سٹک ہو جایا کرتا ہے تو صورتحال بڑی دوسری ہوتی ہے، تو ایک توازن سوسائٹی کے اندر پیدا کرنا۔ اسلام یہی چاہتا ہے ناظرین کہ پیسہ معاشرے میں گردش کرتا رہے، یعنی پیسہ کسی خاص طبقے یا مخصوص لوگوں کی کنیز بن کے نہ رہے بلکہ ہر طبقے کے پاس پہنچے۔ لہذا انفاق فی سبیل اللہ کے تحت جب زکوٰۃ کے نظام کو اس کی روح کے ساتھ اپنایا اور لاگو کیا گیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ ادا کرنے والے گھومتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ دینے کا عمل اخوت اسلامی کی بہترین ترین تعبیر ہے، یعنی ایک غنی مسلمان اپنے غریب اسلامی بھائی کو زکوٰۃ دے کر معاشرے میں صرف سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ نہیں دیتا بلکہ اسے ایک ہی وقت میں کئی ایک آفتوں سے محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو اپنی غربت کی وجہ سے کوئی جرم کرنے والا تھا، وہ شخص جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنے جسم کے اعضاء کو فروخت کرنے والا تھا، وہ شخص جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو فروخت کرنے والا تھا، وہ شخص کہیں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والا تھا یا اپنی اولاد کو کسی بھکاری مافیا کے ہاتھوں جو فروخت کرنے والا تھا، یا وہ شخص جو اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے خودکشی کرنے والا تھا یا اپنے بچوں کو مارنے والا تھا، یا وہ عورت جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی عزت کو نیلام کرنے والی تھی، یا وہ عورت جو اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کرنے والی تھی، یا وہ غریب جو غربت کی وجہ سے تعلیم کی نعمت سے دور ہو چکا تھا، یا وہ بچہ جسے غربت کی وجہ سے بھکاری بننا پڑا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے دیگر جرائم کے اندر جو ہے وہ غربت کی وجہ سے ملوث ہو گیا تھا، آپ کی دیوی زکوٰۃ، جی آپ کی دیوی زکوٰۃ، میری دیوی زکوٰۃ جو ہے معلوم ہے کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی یہ ہے کہ انفرادی طور پہ کسی شخص کو سنبھالا دے دیا کرتی ہے، اور جب آپ کسی کو انفرادی طور پہ سنبھالا دیتے ہیں تو پھر اس کے گھر کو سنبھالا دیتے ہیں، جب اس کے گھر کو آپ سنبھالا دیتے ہیں تو بنیادی طور پہ اجتماعی طور پہ آپ معاشرے کو بچایا کرتے ہیں، معاشرے کی جو ہے وہ ایمان کو بچایا کرتے ہیں اور معاشرے میں موجود نسلوں کو بچا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت جو ہے ایک مکمل اور جامع نظام کے تحت ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اسلام کا وہ مضبوط اور مربوط اور مستحکم ترین معاشی نظام ہے کہ اگر صاحب زکوٰۃ دینا شروع کر دے اور صحیح طور سے صحیح معنوں پر صحیح وقت دینا شروع کر دے
اور صحیح انداز سے صحیح ہاتھوں میں پہنچ جائے، آپ بلیو کیجئے ناظرین، پھر ہمیں کسی سے قرض مانگنے کی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلکہ میرا تو اس سے آگے بڑھ کے ایک دعویٰ یہ ہے صاحب، یہ جو ہم جتنے بھی افراتفری اس وقت معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، یہ جو بد امنی ہم دیکھتے ہیں، بے چینی دیکھتے ہیں، طبقاتی کشمکش دیکھتے ہیں، جو سود کی جو ایک یوں کہیے کہ جکڑن نے ہمیں مکمل طور پہ جکڑا ہوا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے جرائم آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں، آپ بلیو کیجئے، آپ صحیح طور سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیجئے، صحیح ہاتھوں میں زکوٰۃ پہنچانا شروع کر دیجئے۔ میں دعوے سے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے کی یہ تمام جتنے بھی آپ ناسور دیکھ رہے ہیں، یہ سارا فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیسکس کو چھوڑ دیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست بیک اپ سپورٹ ہمیں دیا تھا، اس بیک اپ سپورٹ کو ہم نے مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے۔ آپ سرکاری سطح پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بینک جو کٹوتی کرتی ہے وہ زکوٰۃ پہنچتی نہیں ہے لوگوں تک صاحب، کیونکہ کرپشن کی نظر ہو جایا کرتی ہے۔ اور انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن ہم نہیں کرتے جس انداز سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو علامہ صاحب، ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے، اور اگین وہی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب اس کی اہمیت بنیادی طور پہ کیا ہے، اور اہمیت یقیناً قرآن سے بہتر کون بتلائے گا۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت جو ہے قرآن سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور چونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم ترین اور بڑا رکن ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کو شریعت مطہرہ نے کس قدر اہم قرار دیا ہے۔ ٹھیک، جب ہم اس کی لغوی معنی پر بات کرتے ہیں تو 2 اعتبار سے اس کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کے معنی میں ہے، درست، اور دوسرا اس کا معنی نشو و نما اور بالیدگی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں اور مفہوم کے اعتبار سے اصطلاح شرع میں دیکھتے ہیں تو یہ مال کا وہ میل ہے جسے نکال دینے سے دولت آلودگی سے پاک اور مال کا صاف میل ہو ہے، جاتی واہ۔ جی، آلودگی سے وہ دولت جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر یہ دونوں انداز اور کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت اس زاویے سے بھی انتہائی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ اس قدر کثرت کے ساتھ اس کا اظہار کرنا گویا کہ اسلامی معیشت کے خد و خال کو بڑے واضح طور پر سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو ہمارے اکابرین نے کس قدر جانا اور پہچانا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امور خلافت سنبھالے ہیں اور مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے طور پر آپ مقرر ہوئے، تو اس موقع پر جو ایک کریٹیکل جنکشر ہے، ایک ناگزیر صورتحال میں، یعنی ہر قسم کے چیلنجز سامنے موجود ہیں، تو اس وقت آپ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جس انداز میں کھڑے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ان کا قلع کما کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت اس موقع سے بھی بڑی واضح ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے زکوٰۃ کی کلیکشن۔ بالکل، آگے اسلامی ریاست کہ جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں، ان کے حوالے سے خود قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے فرائض منصبی کو بیان کیا اور فرمایا کہ الذین مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب ہم زمین پر اقتدار دیں اور ان کو اختیار عطا کریں تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض منصبی کیا ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، صلاۃ کا قیام، نماز کو قائم کریں، جی، وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو ممکن بنائیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی یہ 4 فرائض منصبی اہل ریاست اسلامی کے جو اہل اقتدار و اختیار ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا کہ نماز کا قیام ان کے ذمہ ہے، بالکل ٹھیک، زکوٰۃ کی صحیح طور پر ادائیگی یعنی اس کو لینا اور پھر مستحقین تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور گناہوں سے رعایا کو روکنا یہ صاحبان اقتدار کی انتہائی یعنی فرائض منصبی جو قرآن نے ذکر کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج یہی 4 ہی ہیں کہ جو ہمارے ہاں نظر نہیں آتے، باقی سارے ہی نظر وہ ہے نا کہ اسلامی ریاست، نا اسلام تو نام کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا اس اسلام لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے کیٹیگوریکل انداز میں اس ساری تفصیل کو بیان فرمایا۔ دیکھیے، صاحب ایمان جو ہے اس کی 2 قسم کی ضروریات ہیں، ایک اس کی مادی ضرورت ہے
اور دوسرا اس کی روحانی ضرورت ہے. اور نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ، ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ قیام اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے نماز جو ہے یہ مسلمان کی روحانی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس کی مادی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. اور پھر ان دونوں کے یعنی قیام کے لیے اسلامی ریاست کے جو اقتدار میں بیٹھنے والے افراد ہیں ان کو ذمہ دار بنا کر پورا ایک سٹرکچر شریعت مطہرہ نے عطا فرما دیا، کس کی کتنی اور کہاں پر کس انداز کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ جب قرآن مجید فرقان حمید کو مختلف مقامات پر اس زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بہت ساری آیات ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں رب ذوالجلال نے بڑے واضح انداز میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی صلاۃ کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں سے فرضیت زکوٰۃ کو واضح کیا گیا. ٹھیک. پھر دوسرا مقام ہمیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں نظر آتا ہے جس میں فرمایا محبوب کائنات سے حکم کے طور پر ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان سے ان کا مال لیجئے زکوٰۃ کی صورت میں. یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ بھی لیا گیا، اور اس کے ذریعے سے کیا ان کے نفوس کو پاک کیجئے اور ان کے مال کو وہ بالیدگی اور وہ نشو و نما عطا کیجئے کہ جو ان کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب ہو جائے. تو اب یہ شریعت مطہرہ اور دین اسلام اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ترغیبات موجود ہیں احکام کی صورت میں، اور پھر یہ دیکھیے کہ جو ہم نے بنیادی معنی ان کے ذکر بیان کیے کہ اس کا معنی بالیدگی ہے، اس کا معنی نشو و نما بھی ہے، اور پھر پاکیزگی اور طہارت بھی ہے. تو اس آیت میں بڑے واضح طور پر یہ سارے معنی ہمیں جمع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اس زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے مد نظر اور ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے جہاں یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے وہیں یہ فرض ہے، اور اس کی جو فرضیت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جب سن 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ افروز رہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو مکمل طور پر قائم فرمایا. اور پھر آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ اسٹرکچر اسی طرح سے قائم رہا. جہاں کوئی کمی آنے لگی تو ریاست نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. الذین ان مکناہم فی الارض کے رب ذوالجلال کی جانب سے دیے جانے والے احکامات کو پورا کیا. اس کی مثال جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی نظر آتی ہے، اور پھر اس کے اثرات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی نظر آتے ہیں. پھر دینے والے تو ہیں، لینے والے موجود نہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ پورا ایک میکانزم عمال کا زکوٰۃ کی کلیکشن کا باقاعدہ جو ہے وہ اپنے منتخب آپ نے مطلب لوگوں کو کیا اور اس کا پورا ایک اسٹرکچر جو ہے اس کو جنریٹ کیا. اور اگین وہی بات بالکل صحیح آپ کی بات ہے، لیکن افسوس مطلب ہائے افسوس کہ اسلامی ریاست گو کہ اگر ہو تو پہلا کام ہی اس کا یہ کہ نماز کو قائم کروانا، زکوٰۃ کی کلیکشن کروانا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ چاروں فیکٹرز ظاہر ہے مطلب وجہ اس کی ہے کہ صرف نام کا اسلام ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ قرآن پاک تو بہت کیٹیگوریکل اور واضح، ظاہر اس کی فرضیت بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی. احادیث مبارکہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی دینے کی اہمیت جو ہے وہ کس حد تک بتلائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً احادیث مبارکہ میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بہترین ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے والے اعمال جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا تو اس میں زکوٰۃ کو بھی شامل فرمایا بطور خاص. جیسے کہ ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ ایک دیہات سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ بس میں اس کو اختیار کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پہلی بات یہ ہے. فرض نمازیں ادا کرو. دوسری بات پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ تم پر مقرر ہے اس کو ادا کرو. تیسری بات رمضان کے روزے رکھو. چوتھی بات تو اب پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ترغیب ارشاد فرمائی نا تو ان اعرابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا
نہ میں اس میں کمی کروں گا. اور وہ یہ کہہ کر واپس روانہ ہو گئے. ٹھیک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کون ہے تو اسے دیکھ لے. سبحان اللہ. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شریعت مطہرہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور شریعت مطہرہ کے یہ بنیادی معیار کو پورا کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت. اور کتنا آسان ہے, بہت آسان ہے نا, کتنا آسان ہے ابھی. اور یہی وہ چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 چیزیں ذکر فرمائی اس میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ موجود ہے. اچھا, اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں اختیار کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. اب جب وہ آ رہے تھے نا تو ان کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں دیکھنے لگے کہ بھائی ان کے ساتھ ماجرا کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو, یہ ہم سے کچھ کام ہے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں. پھر سرکار علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہی چیزیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. اور یہاں پر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا اور یہ چیزیں ان کو بتا دیں جو جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے. اچھا, ایک اور روایت ہے اس میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کچھ خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ فرمانے کے بعد جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تو پھر یہ کہنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر جو ہے وہ نیچے دیکھنے لگے تو صحابہ کرام جو وہ رونے لگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جانے کس بات پر قسم ارشاد فرمائی اور پھر سرکار رنجیدہ بھی ہو گئے. کچھ دیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرہ اقدس کو اٹھایا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار کا یہ جلوہ دیکھا نا تو ہمارا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ دیکھنا ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے, رمضان کا روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے. کتنا آسان کر دیا جنت میں انٹرنس کو, کتنا آسان کر دیا. اب یہاں پر آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ 7 کبیرہ گناہوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اس سے بچ لیں اور زکوٰۃ, روزہ اور نماز یہ بنیادی چیزیں ادا کر لیں تو پھر یہ جنت میں داخلہ. اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ یہ جو صدقہ ادا کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ دن بھر جو ہے وہ مسلمانوں کو لوٹا جائے اور جس طریقے سے مال آ رہا ہے چاہے وہ کرپشن کا کوئی بھی راستہ اختیار کیا ہوا ہو, چاہے وہ کسی بھی انداز سے جو ہے وہ رشوتیں لے کر مال حاصل کیا ہو, اس کو ادا کرنے, اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ فضائل ملیں گے؟ نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی صدقہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی حلال کے علاوہ کسی چیز کو قبول بھی نہیں کرتا. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ حلال کو صدقہ کرتا ہے نا اور کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس مال کو اس کے مالک کے لیے اس طرح اس میں اضافہ کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کی پرورش کرتا ہے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ جو کھجور کے برابر صدقہ دیا ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن شرط کیا ہے؟ مال حلال ہونا چاہیے, حرام مال نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ بول کر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اور جس طریقے سے ہو جائے مال ہم نے بیچ دیا اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ زکوٰۃ دے دیں گے, حج پہ چلے جائیں گے تو ہمارا بلیک منی ساری 2 نمبریاں پوری زندگی کر لیں گے جی, ادھر سے سارا پیسہ کما لیں گے, حاجی نمازی زکاتی بن کر ہم جو ہے نا وہ اپنے مال کو صاف کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, مال صرف حلال ہونا چاہیے. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فرمان سرکار کا ہمیں ملتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں, جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ بھی کام نہیں دیں گی جب تک کہ 4 پوری نہ کر لیں. اچھا, وہ کیا؟ وہ ان میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, روزہ اور پھر اس کے بعد حج بیت اللہ. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جس میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوڑ دی جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا. اب جیسے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, حج بیت اللہ فرض ہے تو وہ کرنا ہے, رمضان کے روزے کی استطاعت ہے تو وہ رکھنی ہے, اور نماز ادا کرنی ہے. یہ اہمیت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی زکوٰۃ کیا مطلب. زکوٰۃ کی اہمیت اگین وہی بات آ گئی, ریاستی سطح پہ دیکھیں تو اس کی اہمیت کی گفتگو مطلب پہلے علامہ صاحب نے فرمائی, اور انفرادی طور پہ اگر دیکھیں تو ظاہر ہے اس کی اہمیت کس حد تک ہے کہ کہیں اسکیپ پہ والی بات ہی نہیں. اچھا, اب جب ظاہر ہے زکوٰۃ فرض کیجیے, اب بات کرتے اس موڈ پہ آ کے کہ ایک شخص جو صاحب نصاب ہے
تو وہ یہ سمجھنا چاہے گا کہ ایک تو یہ کہ کن کن اشیاء پر بنیادی طور پر زکوٰۃ لگے گی، اور جو نصاب خاص طور پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، ذرا اشیاء کے اعتبار سے وہ بھی بتائیے۔ اور ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے جس کو میرا خیال ہے ہم سب، میں سوال کرنے والا، میں خود بھی جو اس بات کو سمجھنا چاہوں گا اور جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، کہ جو ادا کرنے کا طریقہ کار ہے ذرا یہ بھی بتلائیے کیا ہونا چاہیے، آسان بھی ہو، اور وہی بات ہے کہ اگین کہ وہ جو ڈیزرونگ ہے اس کے پاس پہنچ بھی جائے زکوٰۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ تو اس میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، پھر عاقل و بالغ ہونا، آزاد ہونا، یعنی غیر مسلم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بے عقل پر نہیں ہے، نابالغ پر نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور آزاد آج کے دور میں سب ہیں، غلامی کا کلچر نہیں ہے۔ اسی طرح بقدر نصاب مال کا مالک ہونا اور اس مال کا اس کی کسٹڈی میں ہونا، یہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس شخص پر زکوٰۃ فرض کی جا رہی ہے تو صرف مال کا مالک ہونا کافی نہیں ہے، اس مال کا کسٹڈی میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس مال کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا۔ حاجت اصلیہ مطلب رہنے کا مکان یا استعمال کی گاڑی، ضرورت کے کپڑے، یہ سب حاجت اصلیہ میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ ہونا۔ اسی طرح اس مال کا قرض سے بھی فارغ ہونا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 لاکھ ایک مثال ہے رقم ہے جس پر اس نے زکوٰۃ دینی اور 2.5 لاکھ کا قرض ہے، تو وہ مال قرض سے فارغ نہیں ہے، اس کا مطلب پہلے وہ قرض سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جس مال پر زکوٰۃ لگے گی وہ مال نامی ہوگا، یعنی جس میں سونا چاندی آتا ہے، مال تجارت آتا ہے، سائمہ یعنی چرائے کے جانور آتے ہیں انشاءاللہ، جس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہے اس مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یعنی یعنی آپ سمجھیں کہ جو ہے نا سال کی ابتدا اور انتہا دونوں کارنرز پر وہ شخص صاحب نصاب ہونا چاہیے، اور یہاں پر قمری سال مراد ہے۔ مثلا اگر یکم رمضان کو اس کا وہ صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال یکم رمضان تک وہ صاحب نصاب ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ یہاں پر لوگوں میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر ایک پورا سال گزرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثلا اگر اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 29 شعبان کو 50,000 اور آ گئے تو یکم رمضان کو جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو پورے 2.5 لاکھ پر ادا کرے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بہت اہم ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، یعنی جس کو آپ دیں تو اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مالک بنانا ضروری ہے، منفعت کا مالک بنانا ہے، یعنی فلیٹ بنا کے اس کو رہنے کو دے دیا تو یہ ہے کہ آپ نے اس فلیٹ کی منفعت کا مالک بنایا، منفعت کا مالک نہیں بنانا، اس چیز کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں ایک اور چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ دیتے وقت دینے والے کی نیت زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ نیت زکوٰۃ دینے والے کی ہونی چاہیے، اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ بتائے کہ زکوٰۃ ہے، اسے کہہ کے دے سکتا ہے، عیدی کہہ کے دے سکتا ہے، عزت نفس پردے میں رکھ کر ہاں خود کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کن چیزوں پر لازم ہوگی تو اس میں گولڈ، سلور، سونا چاندی، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، چاندی کا 52.5 تولہ چاندی۔ اسی طرح اس میں کیش، پرائز بانڈز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اگر ان کی مالیت کتنا کیش ہونا چاہیے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت، مال تجارت میں ایک چیز اہم ہے اس کی جو یہاں پر تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی جائے گی وہ مال تجارت میں شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی جائے وہ مال تجارت میں اگر مطلب فلیٹ کسی کے پاس رہنے کو اور ایک اس نے بیچنے کی غرض سے لیا ہے جی وہ مال تجارت میں شمار ہوگا۔ اب جیسے گاڑی اگر ایک ہے استعمال کی اور ایک اس نے بیچنے کی غرض سے لیے تو مال تجارت میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس پر زکوٰۃ لگتی ہے وہ سائمہ یعنی چرائے کے جانور ہیں۔ اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتا ہو، یعنی گھریلو گھاس پر نہ ہو، چر کر گزارتا ہو، اور اس جانور سے مقصود کیا ہو کہ اس سے دودھ حاصل کیا جائے، آگے نسل چلائی جائے، پالنا مقصود ہو۔ جی، یعنی ہل چلانے کے لیے، بوجھ لادنے کے لیے، سواری کے لیے جو جانور ہوگا وہ اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس میں کون سے جانور بنیادی طور پر ہیں تو پہلے اس میں اونٹ کا ذکر آتا ہے، تو اونٹ کتنے ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں اس کا ایک گراف انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جی بالکل اس طرح دیکھیں 5 سے لے کر 9 تک کی تعداد ہے تو 1 بکری، 10 سے 14 اونٹ ہے تو 2 بکریاں، 15 سے 19 ہے تو 3 بکریاں، 20 سے 24 ہے تو 4 بکریاں، 25 سے 35 ہے تو 1 سال کی 1 اونٹنی، 36 سے 45 ہے تو 2 سال کی اونٹنی، 46 سے 60 ہے تو 3 سال کی اونٹنی، 61 سے 75 ہے تو 4 سال کی اونٹنی، 76 سے 90 ہے تو 2 سال کی 2 اونٹنیاں، اور 91 سے 120 ہے تو 3 سال کی 3 اونٹنیاں۔ یہ انٹیریئر میں رہنے والے جو ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے۔
اچھا یہاں تک ہو گیا، اب 120 کے بعد جب مزید اس کے پاس مزید 5 اونٹ بڑھ جائیں گے تو وہ اس میں ایک بکری کا اضافہ کر دے گا. یہ میرا خیال ہے اللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ لیکنگ کرتے ہوں گے انٹیریئر کے لوگ کہ اس طرح سے جو ادا کرنی ہے زکات، میرا خیال ہے اس طرح سے ادا نہیں ہوتی ہوگی. ایسا ہی ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا دوسری چیز، اس میں گائے اور بیل وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اس میں گائے بیل بھینس یہ سیم کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس میں زکات کس طرح ہوگی کہ اگر 30 سے کم گائے یا بیل ہیں تو زکات نہیں ہے. تعداد 30 ہو گئی تو 1 سال کی ایک گائے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا وہ دینی ہوگی. جب 40 ہو گئے تو پھر 2 سال کی ایک گائے دینی ہوگی، اور جب 30 یعنی 60 ہو گئے تو پھر 30 کے 2 نصاب ہو گئے تو 1 سال والی 2 دینی ہوں گی. تو اس طرح ہر 30 پر 1 اور ہر 40 پر 1 گائے کا اضافہ ہو جائے گا. ادا کرنے کا طریقہ بہت پریسائزلی. جی بالکل. اور اسی طرح بکرے میں بھی یہی ہے، بکرے بھیڑ میں بھی یہی ہے کہ 40 120 پر 1 اور اس طرح ادا کرنی ہوگی. اور اس میں ایک اور چیز میں خالی اضافہ کر دوں بکرے اور بھیڑ والے نصاب میں، کہ جب 400 سے 499 تک 4 بکریاں ادا کریں گے تو اس کے بعد پھر سمپل گراف یہ ہے کہ ہر 100 پر 1 بکری آپ نے بڑھانی ہوگی. یہ بالکل آسان سا نصاب. اچھا فائنلی ادا کرنے کا طریقہ مختصر. اب دیکھیں اس کو ادا کیسے کرنا ہے. آپ نے جب یہ زکات آپ کے پاس جمع ہو گئی، اب آپ نے اس کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے ان مستحقین کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ میں اس مال کو پہنچانا ہے. ہمارے ہاں نارملی ہاتھ میں پہنچانے کا رواج نہیں ہوتا، ایجنٹس کے ذریعے معاملات طے کیے جاتے ہیں اور وہ مال مس یوز ہوتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بیان کیا اور قبلہ نے بھی عرض کیا کہ کرپشن کی نظر وہ مال ہو جاتا ہے، تو اس کو کرپشن سے بچانے کے لیے ہاتھ میں مستحقین تک پہنچائیں اور ان تک پہنچائیں جو اس کی ضرورت. دیکھیں یہ ناظرین کرام، یہ وہ بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے اطراف میں آپ دیکھیے غربت کتنی ہو چکی ہے، لوگوں کے لیے زندگی جینا جو ہے محال ہو چکا ہے، سانس نہیں لے پا رہے لوگ. لیکن اگین وہی بات ہے، اگر آپ جب ظاہر ہے آپ مقصود تو یہ نا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اصل بات تو یہ ہے نا، تو اللہ کے حکم کو جب بجا لانے والی بات ہے تو اس کی نہج تک ہم پہنچا کے کیوں جو ہے وہ دم نہیں لیتے، اس سے پہلے دم کیوں لے لیتے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ کون کون سے افراد ہیں، یعنی مصارف کون سے ہیں کہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اور اگین وہی بات ہے کہ اس میں بھی ظاہر بہت سی گفتگو ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس بنیادی طور پہ، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کیا کچھ ہو سکتے ہیں جس کو ہم آج اس معاشرے میں مس کر رہے ہیں. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی اہم ترین موضوع ہے زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں بھی ناظرین بریک میں ایک بات سوچ رہا تھا جو ابتدا میں بھی گفتگو ظاہر ہوئی. آپ یہ دیکھیے 76 برس پاکستان کو ہو چکے ہیں، لیکن ان 76 برسوں میں کوئی ایک مطلب آپ مجھے مثال نہیں دے سکتے کہ جہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ریاست کے اوپر قائم ہوا ہو کہ صاحب ہم نے زکوٰۃ جو ہے ریاست کو دینی ہے اور ریاست نے اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے. مجھے آج ایک سوال ریاست سے کرنا ہے اس حوالے سے صاحب کہ ہم ظاہر ادھر ادھر جو ہے وہ اپنا بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، کبھی IMF کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اپنے دوست ممالک کے پاس بھاگتے ہیں، وہ کبھی جو ہے UAE جو ہے وہ ہمارے قرضوں کو ری رول کر دیتا ہے، کبھی سعودی عرب جو ہے ہمیں مطلب کچھ امداد دیتے، مطلب ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا. ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کتنا مستحکم نظام زکوٰۃ کی صورت میں دیا ہے. کبھی اس پر جو ہے یہ وہی بات ہے نا، ہم تو صرف سود کی کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے جنگ کی کیلکولیشن میں. جو اصل نظام ہے زکوٰۃ کا اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو بڑے بڑے برینز پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے ڈرانے کے، ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا کہ صاحب اس پہ کام کیجئے بنیادی طور پہ کہ زکوٰۃ کو صحیح طور سے چینلائز کیسے کیا جائے. لیکن چینلائز کرنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا کسی ایسے شخص کی یا کسی ایسی آرگنائزیشن کی یا ایسے گروپ کی ضرورت ہوگی جو کہ ٹرسٹ وردی ہے، جن پہ لوگ ٹرسٹ کریں. پھر دیکھیے صاحب پاکستان کے کتنے مسائل جو انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں. ذرا یہ بتلائیے علامہ صاحب کہ یہ اب ایک بڑا ریلیونٹ سوال آ جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن مصارف کے بارے میں انہیں صحیح طور سے خبر نہیں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ مصارف کون کون ہیں، ذرا یہ بتلائیے، یعنی کن کن کو زکوٰۃ دی جائے. دیگر جو اس کے مسائل ہیں وہ بھی ضرور بتلائیے. پھر اس میں ایک ضمن سوال ساتھ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ جو مدارس میں عموماً زکوٰۃ کی فراہمی کا معاملہ ہے اس کا طریقہ استعمال جو ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم سوال ہے اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں تمام مصارف کو ذکر کیا گیا. اجمالی طور پر تو یہ کل 8 مصارف ہیں اور ان میں سے 7 اس وقت اپلیکیبل ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، ٹھیک ہے، کہ سوائے اس کے نہیں کہ یہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین اس کو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے اور اس کو تقسیم کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے لیے ہے، وفی الرقاب
یہ جو لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کروانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. والغارمین، اور وہ لوگ کہ جو قرض میں مبتلا ہیں، مقروض ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اس قرض سے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، جہاد کی صورت میں یا پھر اللہ کی راہ میں کوئی اور نوعیت اور کیفیت آتی ہے، اس میں یہ مدارس کا خرچ بھی داخل ہوتا ہے. اور وابن السبیل، جو مسافر ہے اور اس کیفیت اور حالت کو پہنچ گیا کہ گھر تک پہنچنے کے لیے اسے مال کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ کل 8 مصارف جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرما دی. اب یہاں فقیر اور مسکین دو الگ الگ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ مال کا مالک تو ہو لیکن وہ مال نصاب سے کم ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بالکل مال نہ ہو اور کھانے پینے کے لیے بھی اسے ہاتھ پھیلانا پڑے، وہ مسکین کی کیٹیگری میں داخل ہوتا ہے. پھر جو عاملین ہیں، عاملین امیر بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو ان کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ کلیکٹرز کو جو ہے ایک سرٹن پرسنٹیج ان کے ساتھ طے ہوگا، تنخواہ کے طور پر انہیں سیلریڈ پرسن کے طور پر ہوگا. اس میں چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی غریب ہوگا تو اس کو اس مال میں سے دیا جائے گا. عامل ہے، زکوٰۃ اس کو ادا، یعنی وہ یہ مصرف میں داخل ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رقاب اور غارمین، یعنی غلامی سے آزادی کے لیے اور ساتھ جو مقروض ہے اسے قرض سے نجات دلانے کے لیے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تالیف قلب جو کہ وہ میں نے جو کہا کہ 7 اپلیکیبل ہیں، یہ تالیف قلب اجماع صحابہ کی بنیاد پر اسے روکا گیا. اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں فی سبیل اللہ. اس میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، جہاد کے لیے جو ضروریات ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس مجاہد کی معاونت کی جائے گی. یعنی اس کا مطلب اس وقت غزہ کی پٹی پر جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، مطلب ان کی جو ہے زکوٰۃ کے مد میں جو ہے وہ امداد کی جا سکتی ہے. بالکل، اللہ کی راہ میں خرچ میں ایک تو سب سے پہلے ہی آ گیا. پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو انداز اور کیفیات ہوں گی وہ ساری اس کے اندر داخل ہوں گی. جب ہم خاص طور پہ مدارس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی ضمن میں ہی فال کر رہے ہوتے ہیں، اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ مدارس جو ہے نا یہ اسلام کے قلعے ہیں. اسلام کی شناخت انہی مدارس کے ساتھ قائم ہے. اگر آج مدارس کے دروازے بند ہو جائیں تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ اسلام کی شناخت اور اس کا جو وقار ہے وہ ایک طرح سے تھم جائے. تعلیمات اسلامی کی ترویج و اشاعت انہی مدارس کے ذریعے سے. بالکل صحیح. لہٰذا مدارس کے ساتھ جو معاونت ہے وہ معاونت اگر زکوٰۃ کی صورت میں ہے تو یہ دگنے اجر کا ذریعہ اور سبب ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس کا ثواب اور اجر مل ہی رہا ہے، اور دوسرا وہ ترویج و اشاعت دین میں جو معاون بن رہا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے ذمہ میں بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی علم کی تحصیل اور علم کے فروغ میں جو وہ اپنا مال استعمال کر رہا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بھی اسے میسر آ. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ ہم ان کو مستحکم کیوں نہیں کرنا چاہتے صاحب؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ یہ 20 25 30 ہزار کے جو مطلب لوگ ہیں میں وہی مستحکم کیجیے نا. اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی مدارس میں کس طرح سے دیا جائے. جیسے ابھی پہلے علامہ فرحان صاحب نے ذکر کیا کہ تملیک، یعنی اسے مالک بنانا مال کا، کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اس مال کا مالک بنایا جائے. مدارس میں تو اتنے سارے طلبہ ہوتے ہیں تو ان تک زکوٰۃ کیسے پہنچے یا ان پر استعمال کیسے کی جاتی ہے؟ تو جو نمائندگان ہوتے ہیں مدارس کے، جو منتظمین اور معتممین ہوتے ہیں، وہ بحیثیت وکیل اس مال کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہیلے کے طور پر یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو مال جمع ہوتا ہے وہ کسی جو فقیر یا غریب جو طالب علم ہے اسے اس کا مالک بنا کر پھر وہ ہدیہ کر دیتا ہے واپس، اور اب پھر یہ وکالت کے ساتھ وہ سارا مال جو ہے نا وکیل کے طور پر سب پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہاں ایک بات جو آپ نے ضمناً ذکر کی، میں اس تلخ حقیقت کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم کتنی رغبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ مدارس میں دو، تمہیں 2 اجر ملیں گے، اور پہلے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے. مدارس میں اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے. اللہ کے دین کو پڑھانے کے لیے ہم مال کا میل بھی استعمال کرنے کو روا نہیں کرتے. تو آپ بتائیے کہ دین کا نور ہمیں کیسے میسر آئے؟ کاش کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہو جائیں کہ ہم اپنا صاف مال بہت اچھی بات دین کی اشاعت اور اس کی ترویج میں استعمال کریں. یہ بہت اچھی بات. اور دین کی آبیاری کے لیے ہمارے جب صاف مال خرچ ہوگا تو پھر اس کے اثرات اور اس کی روحانیت بھی ہمارے سامنے آئے گی. بہت اچھی بات. اب تو ہم گویا کہ ایسے للچائے ہوئے انداز میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی
माल साफ माल तो देना तुमने छोड़ ही दिया है, कम से कम कहीं दे तुम दो। ये भी ना छोड़ देना, कहीं ये दरवाजे दीन के जो कले हैं इनके दरवाजे ना बंद हो जाएं। कम से कम चलो माल का महल ही सही, वो तो दो कम से कम दीन पढ़ाया जाता रहे। तो ये बात हमारे जरूर बिल्कुल। अच्छा, इसमें जरा मसारिफ में एक बात बताइए, अकरबा की जो हमारी बात है वो हम कैसे उसको देखेंगे? अल अकरब फल अकरब की बुनियाद पर यहाँ हुक्म दिया गया कि जो असल और फरा हैं, असल और फरा यानी दादा दादी नाना नानी ऊपर और फरा, इसी तरह से बेटा बेटी पोता पोती नवासे नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। बाकी जो ब्रांचेस बनेंगी यानी भाई बहन है, दाएं बाएं जितनी भी ब्रांचेस उसकी बन रही होंगी उन सबको ज़कात दी जा सकती है, और वो ज्यादा यानी आपकी नस्ल और आपके अजदाद, जी बिल्कुल, असल और फरा उसको कहा जाता है। आपकी नस्ल और आपके जो अजदाद हैं ऊपर जो हैं उनको नहीं दे सकते, ब्रांचेस में आप बहन भाइयों को दे सकते हैं, बाकी उन सारे अफराद को दे सकते हैं, और वो ज्यादा हकदार है ना, वो ज्यादा हकदार, प्रायोरिटी उनकी है कि पहले उनकी जरूरियात का ख्याल किया जाए, उनमें ज़कात को तकसीम किया जाए, लेकिन इज्जत नफ्स को खातिर रखते हुए ईदी के तौर पर, हदिया के तौर पर दे, लेकिन नीयत ये हो ये ज़कात का माल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में। देखिए ना, अगर आपका भाई स्ट्रांग नहीं है, आपकी बहन मतलब कहीं परेशानी में मुब्तला है, आपका बहनोई का परेशानी में मुब्तला है, मतलब आपके रिश्तेदारों में, मतलब कजन्स वगैरह में, फर्स्ट सेकंड कजन्स में, तो बहुत आसान है कि जी आप जो है वो हदिये के तौर पे एक लिफाफा जो है भेज दें, या उनको कोई ऐसी प्लानिंग करके दे दें कि जिससे वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दें। यानी आप एक साल में एक फैमिली को एस्टैब्लिश करें तो आप वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्लरिश करते जाएंगे, वो आगे फिर एस्टैब्लिश करने वाले हो जाएंगे। लेकिन वही बात है ना कि ये जो वो है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, ये जो MLM है, यहां पे हम अप्लाई नहीं करते, जिसके फवायद हमें दूरस्त नजर आए। लेकिन आप जरा बताइए ना कि ये जो अगर ज़कात हम इस तरह से अगर हम बाकायदा इसकी मल्टी लेवल मार्केटिंग करें तो आप क्या समझते हैं कि इसकी दीनी, इसके दुनियावी, इसके मुआशी, इसके माशरती, इसके समाजी, यानी मैं तो इसके फवायद के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं देखता। अल्लाह साहब जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब देने से पहले दो गुजारिशात मैं अर्ज करूं, जैसे क्योंकि अभी गुफ्तगू ये हुई थी कि हमें जब फकीर को माल दे रहे हैं ना, तो फकीर को बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात का माल है, ठीक है। इसी तरीके से जब ज़कात अदा कर रहे हैं ना, तो फकीर के घर में घुसकर देखने की जरूरत नहीं है कि वाकई शरई फकीर है या नहीं। क्या अच्छा हमारे यहाँ पर होता ऐसा है कि एक सफेद पोश शख्स जो है वो भूख और परेशानी से परेशान होकर किसी से जब राब्ता करता है कि भाई अगर आपके पास ज़कात का माल हो तो हमें बता दें, तो तहकीक के नाम पर वो पहले सफेद पोश था, लेकिन पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है ना वो भूख और ये सब ज़कात मांगने करके झांक के देख रहे हो। हाँ, तो पूछा जा रहा होता, पूरे मोहल्ले को दरवाजे बजा बजा के बताया जा रहा था कि वाकई शरीफ फकीर है, क्योंकि हमारे पास ज़कात मांगने आया था। ना देना नहीं दो ना। आप देखें, इतना इस्लाम ने इतना हसीन रखा है कि आपके सामने एक शख्स आया, उसने अपनी फरियाद आपके सामने जिक्र कर दी, वो भी मजबूर होकर, आपको गालिब गुमान है, आपने ज़कात अदा कर दी, हो जाएगी। बाद में अगर वो शरई फकीर बिलफर्ज ना भी हुआ ना, तब भी आपकी ज़कात हो जाएगी ना, बस ठीक है, बेहतरीन। आपको तहकीक करने की जरूरत, थर्मामीटर लगा के चेक ना करें उसकी इज्जत है, उसको मजबूर ना करें। थर्मामीटर तो हमारे पे दरवाजे तोड़ के अंदर घर में घुसा जाता है, बहुत सही, बताओ कि तुम शरई फकीर हो या नहीं। एक तो चीज ये, दूसरा यहाँ पे तमलीक का जिक्र हुआ। हजरत ने जैसे मदारिस के बारे में इरशाद फरमाया कि मदारिस में भी बगैर मिल्कियत को इख्तियार की माल खर्च नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है वो बगैर तमलीक के माल खर्च नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पर होता है ऐसा है कि वो ज़कात मांगते हैं कि हम गरीबों का इलाज करेंगे, लेकिन वो गरीबों का इलाज ठीक है वो करते भी हैं, लेकिन ये जो इक्विपमेंट्स खरीद कर रख दिए जाते हैं अपने पास ज़कात के पैसों से, ये इस तरीके से ज़कात अदा नहीं होती है। तो ये भी गौर करने की जरूरत है। हाँ, किसी गरीब को जो है वो पैसे दे दें कि आप अपने इलाज के पैसे फिर हमें फीस वगैरह जो अदा करनी है वो ज़कात की रकम से अदा कर दें, ये हो सकता है, लेकिन इक्विपमेंट्स खरीद कर नहीं रखे जा सकते। दूसरा, यहाँ पर आपने जैसे जिक्र किया कि इसके मुआशरती और मुआशी फ़वाइद क्या हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ना वो मोमिनीन के बारे में ये इरशाद फरमाया कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद है। एक शख्स जब एक मकाम पर जब दर्द हो ना जिस्म में, तो पूरा जिस्म जो है वो उसकी तकलीफ को महसूस करता है। अब ये जो ज़कात अदा करना है, इसमें आप अपने मुसलमान भाई की तरफ जो है वो उसकी तकलीफ का एहसास करके ज़कात उसको माल उसको दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब आपके अंदर एक एहसास बेदार होता है और आप जो है ना इसके मिज़दाक हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा, अब जो सर्कल हम देखें ना, मुआशी सर्कल, वो ज़कात के जरिए बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। हम देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स की कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने उसको ज़कात अदा कर दी, अब उसकी कुव्वत खरीद के अंदर इजाफा हुआ
اور وہ جا کر اگر اپنی ضروریات کی اشیاء خرید رہا ہے تو وہ جو معاشی سرکل ہے وہ بہت زبردست چلے گا. اچھا اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے وہ مال کو جب ادا کر رہے ہوتے ہیں نا زکوٰۃ، تو اس کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو گویا ایسے ہے جیسے اس کو بند مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر دو. تو یہ مال ہلاک بھی نہیں ہوگا، یہ مال جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوگا، اور انشورنس کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر انشورنس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا ہی یہ فرمان ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال کسی مال میں ملتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اور دوسری طرف سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مضبوط قلعوں میں محفوظ ہوگا. اچھا اس کے بعد ایک اور زبردست فائدہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہے. بتائیے وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. پھر آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اب میں یہ رحمت اور اپنی نعمتیں اس کے لیے لکھ دوں گا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب حاصل ہو رہی ہوگی تو زندگی کا سکون کیسا ہوگا. انسان کے قلب مطلب ہمارے یہاں پر ہم کہتے ہیں نا یار جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یعنی ہلکی سی چھینک بھی مارے تو دیکھو مجھے نظر لگ گئی، بخار ہو جائے تو مجھ پر کسی نے جو نا وہ جو نا جادو کروا دیا. بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر زکوٰۃ دے کر تمہیں مل رہی ہے بولو پھر نہ جادو کی ٹینشن ہے نہ ٹونے کی، اور اس کی رحمت جس کو مل جائے اس کو پھر کیا چاہیے؟ پھر وہ کیا چاہیے، وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اسی طرح اس کا ایک اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کی محبت جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص مال کی حد تک اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں نا ان کا بھی احساس نہیں کرتا. بالکل ایسا ہے، وہ مال کی محبت ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر دینے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ کے وہ معاشرتی فوائد ہیں جس کو آج ہمیں اختیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جتنے فوائد آپ نے بتائے اس کو ایک ہی جملے میں اگر سم اپ کر دیں کہ اگر یہ ہم ادا نہیں کرتی تو اس کے نقصانات پھر اسی انداز سے ہمیں جو ہے مطلب دیکھیں اس کا نقصان پھر یہی ہے نا کہ ہم اگر یہ مال ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور پھر میدان محشر میں جو اس کی رسوائی ہوگی. یہ یعنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مال آج ہم نے جمع کیا ہوا ہے نا یہ گنجے سانپوں کی روشنی میں یہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، لیکن وہ جو سماجی طور پہ معاشرتی طور پہ نقصانات ہیں، اس کے جو معاشرتی طور پر نقصانات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مال جو ہے وہ ایک طرف جمع ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک جانب مال جمع ہوگا نہ آپ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر رہے ہیں نہ آپ غربا میں خرچ کر رہے ہیں تو لوٹ مار کا جو بازار ہمارے یہاں پر آج گرم ہے وہ اسی وجہ سے گرم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا. اور وہ بات ہے فساد ہے، فتنہ ہے، طبقاتی کشمکش ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جرائم وغیرہ جو کچھ بھی ہے. مطلب وہی بات ہے آخر میں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم تصور کریں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے اطراف میں آپ اگر صرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں صاحب کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، وہ مستحقین میں شامل ہیں اور ان کو مجبوراً کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں لیکن مجبوراً کرنا پڑتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانی ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، دودھ لے کے آنا ہے گھر میں، واٹس ایور. اور آپ کو پتہ ہے لوگ انتہاؤں تک جاتے ہیں. اگر ہم صرف اسی سوچ کے ساتھ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں کہ ہم نے کسی کے ایمان کو بچانا ہے، کسی کی عزت کو بچانا ہے تو کتنا بڑا کار خیر کا کام ہے. اچھا اب ذرا فائنلی آئیے ذرا اس بات کو اب سم اپ کرتے ہیں. ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا صاحب نصاب ہے، ایک عورت زکوٰۃ نہیں دیتی صاحب نصاب ہے، تو اس کے لیے کیا وعیدیں ذرا یہ بتلائیے کہ دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں اور وہ جو تم نے اس کے لیے جوڑ رکھا تھا اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے جوڑا تھا. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں مال کو جمع کرنے کی مذمت بیان کی گئی اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی. تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جس مال کی مذمت یہاں بیان ہو رہی ہے تو یہاں پر وہ مال مراد ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی.
جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت اس کے متعلق ذرا انہیں تشویش ہوئی کہ یہاں پر کیا حکم ہے. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ انہیں یہ تشویش تھی کہ شاید مطلقاً مال جمع کرنا منع ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور وراثت کے احکام اس لیے ہیں تاکہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہوں. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں سونے چاندی کو جمع کر کے پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید ہے. یہاں پہ ویسے تو جنرل حکم ہے، لیکن خواتین کو اس حوالے سے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے یا جویلری ایسی ہوتی ہے گولڈ وغیرہ کی، سلور کی، کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور جب اندازہ نہیں ہے زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی عند اللہ وہ گناہ گار ہوں گے. دیکھیں ہم نے سنا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا. مفتی صاحب قبلہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ آیات بیان فرمائی، احادیث بیان فرمائی. اب جس چیز کو اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، تو جس کے کرنے پر اتنی بشارتیں ہیں، اتنے انعامات کی وعیدیں ہیں کہ جنت تک کی بشارت دے دی گئی، تو پھر خود سوچئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور جب اہمیت زیادہ ہے تو ترک کرنے پر وعید بھی اتنی زیادہ ہے. لیکن ایک چیز جو فرض ہے نا تو اس کا ترک، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ حرام ہوگا. یعنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ جہنم کی آگ پر پیش کر رہا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا کرے گا. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا ترک کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لے گا. اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ایسا ظلم یہ کر رہے ہیں زکوٰۃ کو روک کر کہ فرمایا کہ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ کریم آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ فرماتا. اللہ اکبر. اسی طرح اس حوالے سے جو اور روایات ہیں جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ جب انسان اپنے مال میں زکوٰۃ کا مال ملا کر رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال کو ہلاکت پہ پیش کرتا ہے. تو اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حلال کو حرام کے ساتھ ملا کر برباد کر رہا ہے، اپنے مال کو حرام کے ساتھ ملا کر برباد کر رہا ہے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سبب ضائع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے حلال میں، جو انسان محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے، اب جب انسان محنت کر کے رزق حلال کمائے اور وہ اپنے اس حلال میں اس حرام کی آمیزش کر دے، یعنی زکوٰۃ کو روک لے تو آمیزش کر دی اس نے حرام کی. اب حلال میں جب اس نے حرام کی آمیزش کر دی تو گویا اپنے حلال کو اپنے ہاتھوں سے اس نے ہلاکت پر پیش کیا، اور جب ہلاکت پر پیش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ عند اللہ گناہ گار ہوگا. اور اس حوالے سے جو ہے ایک حدیث پاک میں اور بیان کر دوں کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا قیامت کے دن وہ مال سانپ ہو کر اس پر مسلط کیا جائے گا اور وہ مال اس کو دوڑائے گا اور وہ شخص آگے آگے بھاگتا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو ان تمام چیزوں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. لیٹس ایزیوم، ایک خیال پیدا کیجیے، ایک تصور، اور ظاہر ہونا یہ تو ہونا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، محشر کا میدان سجنا ہے. خدا نہ خواستہ خاکم بدہ ہے جس مال کو آج آپ اسٹک کر کے بیٹھے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، کل بروز محشر وہ جو ہے وہ باقاعدہ سانپ کی صورت میں جو آپ پر جب مسلط کیا جائے گا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیاوی سانپ کی طرح ہوگا، یہ چند ایک فیٹس کا سانپ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی شکل بھی جو ہے بڑی ڈیفرنٹ ہوگی. روایتوں میں آتا ہے اس کی جو ایک داڑھ ہے نا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی جو کھال ہے وہ 40 گز تک ہوگی، اس کے جسم کی جو لمبائی ہوگی نا وہ بنیادی طور پہ مکے اور مدینے کے درمیان کے فاصلے کی ہوگی. تو ذرا سوچئے کہ اس کے اوپر سانپ پھر کس طرح کا مسلط کیا جائے گا. جسٹ امیجن وہ جو قرآنی حوالہ دیا علامہ صاحب نے کہ جی اس کا مال جو ہے داغا جائے گا، یعنی ماتھے پر داغا جائے گا. ذرا سوچئے کتنا بڑا داغا جائے گا، ذرا تصور کیجئے. پیٹھ پر داغا جائے گا کتنا بڑا داغا جائے گا، کروٹ میں داغا جائے گا کتنا بڑا داغا جائے گا. یہ جو آج ہم اپنی آمدنی سے زیادہ جو اثاثے ہمارے ہوا کرتے ہیں ہم اس کو چھپا کر
रख लेते हैं इसलिए कि हम अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, क्योंकि लेजर भी हमारा होता है, बुक भी हमारी। ऐसा ही है ना, कल बरोज़ महशर लेजर हमारा ही होगा, हाँ हमारा ही होगा, बुक भी हमारी होगी, लेकिन कल हम उसे छुपा नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे और सुनाना शुरू करेंगे, और सारे असासे अल्लाह के सामने हमें एक्सपोज करने पड़ेंगे। जरा सोचिए, जरा तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त हम अपना लेजर खोलेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, और उस पूरे लेजर के अंदर जो है हमारे सारे असासे आ रहे होंगे, कितनी गाड़ियां थी, कितना माल था, कितने बैंगलोर्स थे, कितने फ्लैट्स थे, कितना जनाब बैंक अकाउंट था हमारे पास, कितनी हमने सिल्वर ज्वेलरी रखी थी, कितनी डायमंड ज्वेलरी रखी थी, कितनी गोल्ड ज्वेलरी रखी थी, सब कुछ स्टक करके रखा था, और गंजे सांप की तरह उस माल के ऊपर बैठे हुए थे। ये सब हम सुना रहे होंगे अल्लाह के हुजूर। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमसे अगर पूछ ले, और यकीनन पूछेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कि इस माल की तूने ज़कात दी कि नहीं दी, क्या जवाब देंगे मुझे बतलाइए। वो माल उस वक्त जिस अंदाज से आपको डसना शुरू करेगा ना, मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते साहब। लिहाजा ये जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करना है, हाँ पूरा करना है। कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे, आमाल साथ जाएंगे, और आमाल में सबसे बेहतरीन अमल वो है जो अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला आपको बना दे और उसको राजी करने वाला आपको बना दे। लिहाजा आज से ये नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, ज़कात देंगे, बर वक्त देंगे, सही हाथों में देंगे और सही अंदाज से इंशाअल्लाह देंगे। फिर देखिए साहब अल्लाह तबारक व तआला का इंशाअल्लाह कैसा आप पर करम होगा। किताब शिफा, इबादत में खुशू खुजू का अमल आपको बतलाते हैं कि जिस शख्स को अपनी इबादत में खुशू खुजू मैसर ना आता हो, वो कसरत के साथ कलमा तैयबा और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे, इंशाअल्लाह उसे इबादत में खुशू खुजू नसीब होगा। मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम का कौल मुबारक है कि जब भी किसी को सदका दो तो इंतहाई आजिजी के साथ पेश करो। ये बॉडी पोस्चर आपका होना चाहिए, यूं मत दिया करें, यूं दिया करें। फरमाते हैं कि इंतहाई आजिजी के साथ पेश करो, क्योंकि नेक आमाल में जिस कदर आजिजी और खुलूस ज्यादा होगा, वो काम अल्लाह की बारगाह में उसी कदर ज्यादा मकबूल होगा। रोजनामा 92 न्यूज में आज मजमून जरूर पढ़िएगा ज़कात और अहमियत और मसाइल के हवाले से। एक्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए। आइए जनाब मिलके तजदीद अहद वफा अपनी अपनी रूह से करते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का, खास तौर पर गजा के रहने वालों और यमन के रहने वालों के लिए, दुनिया में जहां जहां जो इस वक्त फलस्तीनियों की हिमायत में खड़ा हुआ है, उन सब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबका आमीन नासिर आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।